30 کیسز ہیں، تو اس میں جو ہے تو یہ وکیلوں کے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہوا تھا اس کا کیس تھا، اس میں تھا ہی نہیں، لیکن نام ہے، ٹھیک ہے، فائٹ کر رہے ہیں۔ سر پی ٹی آئی بس سیاست کی نظر ہی ہو گئی ہے، پیشیاں بس بھگت رہے ہیں، نومبر کے بعد کوئی کام نظر نہیں آیا اور نہ ریلیف دلوا سکے ہیں عمران خان صاحب کو، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہی ہوگا کہ آیا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کا لیڈر کو اندر کیا ہوا ہے، اس باقی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کو مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے، پیکا لاز آپ پہ اپلائی ہوتے ہیں، ہر قسم کی فسطائیت کا دور ہے، تو اس ماحول میں جو ہے تو انصاف کہاں پہ مل سکتا ہے؟ ساری جنگ تو پاکستان تحریک انصاف کی یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، لوگوں کو انصاف مل سکے، آزاد ججز ہوں اور ملک میں ایک استحکام ہو۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جو کہ اس وقت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ملک میں نہ استحکام ہوگا، نہ قانون کی حکمرانی ہے، اور نہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک زوال پذیر ہے۔ سر اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر آ رہی ہیں، تو کیا ان کو لیڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جو کاز ہے، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ کس مقصد کے لیے آپ بنا رہے ہیں۔ اگر اس مقصد کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی آؤ تو ہماری حیثیت نہیں بدلتی، ہم اس وقت ایک جمہوری جدوجہد میں ہیں، اور اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے ہی آگے ہونا ہے۔ اگر اس میں کوئی وہ کر سکتا ہے، وی ریمین پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اور کوئی بھی اس کو لیڈ کرے، اگر وہ اس کو ہماری کاز کو آگے بڑھاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے اور جلسے جلوس بھی کر کے دیکھ لیے، کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اب تک اڈیالہ سے باہر نہیں نکل پائے، ان کو کوئی ایسا ریلیف نہیں مل پا رہا؟ کیا آپ کا کیا لگتا ہے اس میں پی ٹی آئی کی اپنی غلطی ہے؟ پی ٹی آئی صحیح سے جو ایک احتجاج جلسے جلوس کی حکومت پہ صحیح سے پریشر نہیں ڈال پا رہی ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، یہی بات ہے، اگر ملک میں قانون کی، آئین کی حکمرانی ہوتی تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی، اور ایک پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ہم کوئی گوریلا گروپ تو ہے نہیں، ہم نے تو سیاسی جدوجہد کرنی ہے، قانون کی عدالتوں کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے، جلسے جلوسوں کے ذریعے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہم کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم تو قانون اور آئین کے درمیان چل رہے ہیں۔ تو یہ تو اس قسم کی صورتحال کے جو آپ کا جو سوال ہے، یہ تو بڑا تشویشناک ہے کہ باوجود سب چیزیں ہونے کے خان صاحب اندر ہیں، کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان پہ سیاسی مقدمات ہیں، ہم جتنے بھی ہیں سیاسی مقدمات ہیں، کئی ایسے مقدمات ہیں جس میں ہم تھے ہی نہیں اور ہمیں شامل کر دیا گیا ہے، اور 3 شہروں میں بیک وقت ہماری موجودگی کے ایف آئی آرز ہیں، تو یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب اس طرح کا جب ہوگا ماحول، تو اس میں پھر کہاں کی معیشت اور کہاں کی پارلیمنٹ اور کہاں کا سیاسی استحکام؟ تو ملک تو اس وقت بالکل ایک شکنجے میں ہے، اور ملک جو ہے تو اس طرح چل نہیں سکتا، وہ ظاہر ہو رہا ہے، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ یہ جھوٹ موٹ کی جو یہ جعلی حکومت آئی ہوئی ہے، یہ جھوٹ موٹ کے بیانات دے رہی ہے اور ایک مصنوعی قسم کی وہ استحکام کی بات کر رہی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے ان کی اخلاقی جرات کیسے بنے گی کہ وہ حکمرانی کر سکیں؟ آپ جیسے نوجوان لوگ اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ رہے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا سٹیک ہے، اور ایسے حالات میں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر چل سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سر آپ کی، تو اس میں عمران خان کو ریلیف دلوانے کی بات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں جی، نہیں، ہم نے دیکھیں خان صاحب سے کسی کی ریلیف کے لیے ہم خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، اس طرح کے ٹرائلز نہیں جس طرح کی چل رہی ہیں، سارے وزیر اعظم ان کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوئے ہیں، کیوں عمران خان کا کورٹ وہ اس میں جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ کیوں نہیں ان کو وہی فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے جو کہ پچھلوں کو دیا گیا ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم اس میں ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے طاقت کے زور پہ، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اصل حقیقت وہ یہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انصاف نہیں مل رہا، ان کی بیلز نہیں لگ رہی۔ تو جو چیف جسٹس صاحب سے ہم نے یہی باتیں کی ہیں، ہم نے کہا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کی ریٹ کو بحال کریں، کیونکہ آپ کے فیصلے
پہ عملداری نہیں ہو رہی ہے، ریزرو سیٹس کے فیصلے پہ عملداری کروائیں۔ سپریم کورٹ کی یہ ڈیسیشن تھی، تو جب سب سے اعلیٰ کورٹ اپنا فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر عوام کس طرف دیکھیں؟ سر سیاست سے ہٹ کے آپ میچ دیکھو گا پاکستان اور انڈیا کا، کیسی کارکردگی تھی پاکستان؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں، ہماری کرکٹ کی جو کارکردگی ہے، کھیل میں تو جیت ہار ہوتی ہے، لیکن جو اصل چیز جس سے مجھے پریشانی ہے کہ ہماری ٹیم کو ہار جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، اور وہ ان کے لیے ایک چیز نارمل بن گئی ہے کہ جی ہار ہوتی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ وہ ایک فائٹنگ سپرٹ جسے کہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی فیلڈ میں جو پریزنس ہوتی ہے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو جوش و جذبہ ہوتا ہے، وہ اس کی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں، اس میں کسی بھی خاص طور پہ نوجوان کا ایک وہ نہیں ہو سکتا، ایک وہ جذبہ نہیں ہو سکتا۔ گرینڈ ناز سر کہاں تک پہنچا اور مولانا فضل الرحمان نے کیا وزارت اعلیٰ کی سیٹ مانگنے کا مطالبہ کیا ہوا ہے؟ نہیں جی نہیں، میرا یہ خیال ہے یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے نہ کوئی مطالبہ کیا اور نہ یہ مطالبہ کوئی قابل عمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ہو، ایک اصول کے تحت ہمارا جو سیاسی اتحاد بن رہا ہے وہ منیمم ایجنڈے پہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، یہ ایک ایجنڈا ہے۔ اس میں جو بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، جو ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہمیں فالو کرتا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ پنجاب پی ٹی آئی کی طرف سے اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگنے جا رہا ہے؟ یہ جی لیڈرشپ اس پہ بحث کر رہی ہے اور اگلے 1-2 روز میں اس کا فیصلہ کر لیں گے۔